صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی رب کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے، آپ سب محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب ہمارے جسموں سے جان نکل رہی ہو، ہم سب کے ہونٹوں پہ نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں اپنے وقت کے، اور یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو منانا کیسے ہے۔ اللہ کے ولی ماں باپ جب نہ مان رہے ہو نا، بچہ ضد پہ اڑ جائے کہ ابو جی یہ چیز چاہیے، اماں جی یہ چیز چاہیے، لیکن ماں باپ نہ دلا رہے، تو بچہ آخر میں ایسی بات رکھ دیتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ اس بات پہ مان جائیں گے۔ تو اللہ کے ولیوں کو بھی اسی طرح پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے۔ میں یہ بات کروں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال ہونے کے بعد مرید کی خواب میں آئے تو مرید نے سوال کیا، حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ آج تو ہمارے یہاں قبروں کا بھی مذاق بنایا جاتا ہے، بڑا مذاق بنایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا ہر شخص کے ہاتھ میں، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ چیزیں بنا کر ڈال دیتے ہیں۔ ہم قبروں کا بھی مذاق اڑانے لگے۔ تو وہ اللہ کے ولی کہنے لگے کہ قبر کی راتیں بڑی مشکل سے گزرتی ہیں، بڑی مشکل ہے قبر کی راتوں کو گزارنا، بڑا مشکل ہے، بڑے مشکل مرحلے ہیں قبر کی راتیں۔ تو کہتے ہیں پر میں دنیا میں جب بھی منبر پر آ کر بیٹھتا تھا، پہلے رب کی ثنا بیان کرتا تھا، اس کے بعد اسی رب کے پیارے محبوب پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتا تھا۔ میرے رب نے پوچھا کہ منصور بن عمار کیا لے کر آیا ہے، تو مجھے پتا تھا میرا رب اس بات میں مان جائے گا، تو میں نے یہ بات رب کے سامنے رکھ دی۔ مالک جب بھی منبر پر آتا تھا، پہلے تیری تعریف بیان کرتا تھا، اس کے بعد تیرے محبوب محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب رب نے فرمایا، رب مان گیا نا، اللہ کے ولیوں کو پتہ تھا، تو رب نے فرمایا فرشتوں سے کہا، فرشتوں اب ایک منبر عرشوں پر سجاؤ۔ منصور بن عمار کہتے ہیں میرے لیے منبر سجایا گیا۔ رب نے فرمایا اس منبر پر بیٹھ تو صحیح نا، میں بیٹھا۔ اب رب نے فرمایا دنیا میں جس طرح تو میری تعریف کرتا تھا اور میری تعریف کرنے کے بعد میرے محبوب پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتا تھا، اب ادھر بیٹھ کر میرے سامنے میرے محبوب پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا انداز آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی ہے کہ بندہ خود جس چیز پہ عمل کرے نا اور پھر وہ لوگوں کو بتائے تو لوگوں پر اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، میں خود بھی پڑھتا ہوں اور آپ سے بھی پڑھواتا ہوں، اور الحمدللہ یہ یہاں کی بات نہیں ہے، جہاں جاتا ہوں وہاں درود و سلام کی بات ضرور کرتا ہوں، تو ضرور پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو ہمیں ماہ صیام کا مہینہ ہمیں مل جائے گا، تو اسی حوالے سے چند باتیں میں آپ سے
آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طویل حدیث ہے، ایک جز اس کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر کی پہلی سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا۔ جب قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، پھر دوسری پر بھی پاؤں مبارک رکھا تو آمین کہا، تیسری پر بھی رکھا تو آمین کہا۔ تو صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ دل میں سوچنے لگے، آج سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر قدم رکھتے بھی جا رہے ہیں اور آمین بھی کہتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منبر پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میرے پاس جبریل امین آیا تھا اور اس نے یہ دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ماہ سیام، ماہ رمضان کو پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، اس ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں اپنی مغفرت، اپنی بخشش نہ کرا سکے اللہ سے، تو بربادی ہے اس شخص کے لیے، وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس دعا پر امین کہا ہے۔ یہ حدیث علماء بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی اہمیت کو ذرا سمجھیے۔ دعا دینے والے فرشتوں کے امام ہیں اور دعا پہ امین کہنے والے نبیوں کے امام ہیں۔ اب بھی اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب میں اور آپ ماہ سیام کو پائیں اور اپنی بخشش نہ کرا سکیں تو پھر وہ شخص سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبر کے پاس سے گزرے نا، تو شیر خدا نے اس قبر کو دیکھا تو ہاتھوں کو اٹھایا، مالک اس قبر والے کے حالات مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبر کا جو پردہ تھا اسے ہٹایا، شیر خدا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس قبر والے کو بڑا عذاب مل رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے۔ اور جب اس نے علی شیر خدا کا چہرہ دیکھا نہ، کہا علی دعا کرے نا میرا اللہ یہ قبر کا عذاب مجھ سے دور کر لے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے نا، ہاتھ اٹھائے، کہا مالک اس پر کرم فرما۔ تو غیب سے آواز آئی، اے علی اس کے لیے دعا نہ کریں، اے علی آپ اس کے لیے دعا، آپ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے نا اور دعا نکل گئی، پھر تو قبول ہونی ہے، تو آپ دعا نہ کریں اس کے لیے۔ مالک کیوں نہ کروں؟ تو رب نے فرمایا علی اسے ماہ رمضان ملا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا، رات میں گناہ کیا کرتا تھا، رات میں گناہ کیا کرتا تھا، رات میں گناہ کیا کرتا تھا۔ تو آپ اس کے لیے دعا نہ کریں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ آپ دن رات میں نکلے نا تراویحوں کے بعد، تو گلی گلی میں کرکٹ کھیلا جا رہا ہوتا ہے، آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکیے، ان چیزوں سے روکیے۔ ماہ سیام تو اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے، تو ان چیزوں سے ذرا آپ اپنے بچوں کو روکیں، اور اپنے بچوں کو تہجد کے وقت سحری میں تو اٹھنا ہے نا، ان جوان بچوں کے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ بچوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، تمہارے باپ کہ یہ بال سفید ہو چکے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے باپ کی مغفرت کی دعائیں کرو۔ رب کو کتنا پیار آئے گا اس باپ پر، ان بچوں پر کتنا پیار آئے گا۔ اور وہ ماہ سیام کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ ابھی نفل پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ماہ سیام میں جو شخص نفل پڑھتا ہے اسے فرض نماز پڑھنے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے ماہ سیام میں، اور فرض نماز کا ثواب 70 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ صیام میں رب کی رحمتیں کتنی اترتی ہیں تو وہ ساری زندگی ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا مانگتے رہے، مالک پورا سال ہی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما، پورا سال ہی رمضان کر دے مالک، اگر پتہ چل جائے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ خاص کرم ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ صیام کی پہلی رات آتی ہے نا، پہلی رات، تو اللہ تعالیٰ اس پہلی رات کو اپنے بندوں کو نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، نگاہ رحمت سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب رمضان کی پہلی رات جن لوگوں کو نگاہ رحمت سے دیکھ لینا، پھر رب رحمان انہیں کبھی عذاب ہی نہیں دے گا، کبھی عذاب نہیں دے گا، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں نا، صبح بھی شام بھی رات دن، اللہ کی نوری مخلوق اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جن سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں وہ انسان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سجاتا ہے، اور جنت سے یہ کہتا ہے اے جنت تجھے پتہ ہے میں نے کیوں سجایا ہے؟ کہا مالک مجھے نہیں پتا۔ تو رب فرماتا ہے یہ جو روزے جنہوں نے رکھے ہیں نا، انہوں نے مر کر میرے پاس ہی آنا ہے، ان کے لیے میں نے تجھے سجا رکھا ہے۔ چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا تو شام کے وقت اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اچھا میں اس کو بدبو نہیں کہوں گا، سمجھانے کے لیے میں اسے خوشبو کہوں گا۔ کیوں؟ شام کے وقت وہ جو خوشبو آتی ہے نا روزے دار کے منہ سے، میں اور آپ پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں آج اس نے دانت صاف کیے بھی ہیں کہ نہیں کیے، لیکن نبیوں کے امام کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو وہ خوشبو نکلتی ہے نا، جس سے میں اور آپ دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، رب رحمان کو مشک کی خوشبو سے زیادہ وہ بدبو پسند ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وہ بدبو پسند ہے۔ اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے سارے غلاموں کو بخش دیتا ہے۔ صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شب قدر کی رات ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں تمہیں نہیں پتا، جب مزدور مزدوری سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اسے اجرت دی جاتی ہے، تو ماہ رمضان کی وہ جو آخری رات ہے نا وہ اللہ سے اجرت لینے کی رات ہوتی ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ان جملوں پر معاف کریے گا اگر کسی کو یہ جملے برے لگ جائیں، جب ہمیں ماہ رمضان وہ جو عید کا چاند نظر آتا ہے نا، اس دن ہم نا بازاروں میں سڑکوں پر شیطان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو آج ہی تو باہر نکلا ہے، پورا ماہ رمضان تو بند رہا ہے، اور آپ دیکھیں بازار بھر جاتے ہیں، وہ بد نگاہی عورتوں اور مردوں کا اختلاط، میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ بازاروں میں اتنی زیادہ عورتیں ہو جاتی ہیں کہ مردوں کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہ رات کتنی اہم ہے کہ ہم نے پورے رمضان روزے رکھے ہیں، اس رات تو ہم نے اجرت لینی ہے، ہم بازاروں کو بھر رہے ہوتے ہیں، ہم گلی سڑکوں کو روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس رات آپ نے بازاروں کو روشن نہیں کرنا، گلیوں کو روشن نہیں کرنا، اللہ کے گھروں کو روشن کرنا ہے، اللہ کے گھروں کو روشن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور میری بات اگر کسی کو